میں نے الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن میں نے دیکھا سب سے زیادہ کھانا کھلانے میں ثواب ہے۔ سمجھے؟ دکھاوا کے کام کچھ مت کرو۔ آج کل تو ہم لوگ سوشل میڈیا میں آنے کے لیے سلا کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے سامنے فوٹو میرا آنا چاہیے۔ کسی غریب کو 1 کلو آلو دے رہے ہیں تو پورا فوٹو کھنچا رہے ہیں، کمبل دے رہے ہیں فوٹو کھنچا رہے ہیں۔ برا مت مانیے گا، حقیقت بول رہے ہیں آپ کو، سب کے اندر ہے۔ مولویوں لوگ ہم لوگ شامل ہو گئے ہیں اس میں۔ یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے میرے عزیزو، میرے دوستوں۔ کھینچانا بھی حرام ہے، کھینچنا بھی حرام ہے۔ جاوید کا کبوتری بھی حرام ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں، دیکھیے نیکی کیسے کیجیے، بتائیں آپ کو بتاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رات کو گشت کیا کرتے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کسی کا گھر میں چولہا تو ایسا نہیں کہ نہیں جلا، بچے بھوکے ہیں۔ ممتاز بھائی بہت قیمتی بات بتا رہے ہیں۔ گشت کرتے تھے، کسی کے گھر میں بھوکا تو نہیں ہے کوئی، کسی کو کوئی رات کو ستا تو نہیں رہا ہے نا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گشت کرتے تھے۔ گشت کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں جیسے جھوپڑی ڈال کے، کیسے کربلا میں بھی رہ رہا، سب رہ رہا کہ نہیں رہ رہا، پلاسٹک گھر کے، تو بہت پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ اسی پڑاؤ میں پڑا ہوا تھا۔ باہر نکلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سول ڈریس میں تھے، یعنی سادگی میں، ایک دم پہچان نہیں جائے کہ یہی عمر فاروق ہیں، خلیفہ ہیں۔ جیسے ہی باہر نکلا، عمر فاروق نے کہا بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ؟ کچھ معاملہ ہے کیا؟ کہا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک معاملہ ہے۔ کہا میری اہلیہ کی ولادت، یعنی بچے ہونے والے ہیں، کوئی خدمت گزار نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اللہ، پردیسی ہوں میں، میرا کوئی پہچان کا یہاں نہیں ہے مدینے میں۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے، لیکن دیکھیے اسلام کے خاطر کتنا نرم ہے، نیکی کیسے کر رہے ہیں۔ دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے۔ کہاں گئے؟ گھر گئے اور اپنی اہلیہ کو کہا اے میری شریکہ ہے، آپ کیا کر رہی ہو؟ تو اہلیہ سو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اٹھائے اور اٹھانے کے بعد کہے اے میری شریکہ ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا ایک اجنبی مدینے میں آیا، ان کی اہلیہ کا ایسا ایسا ہے، چلو نا نیکی کرنے کا وقت ہے۔ ارے بولو نا کم سے کم سبحان اللہ، چلو نا نیکی کرنے کا وقت ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں رہتے تھے، آئے ہیں رات کو اٹھانے کے لیے، نیند خراب کر رہے ہیں، انگلش آنے لگتی، واقعی نہیں بولیں گے، چھوڑ دو انگلش، ہے نا؟ لیکن خلیفہ کی بیوی کیا تھی؟ کہا رکیے، جلدی مت کیجیے، وضو کرنے دیجیے۔ وضو کر کے چل رہی ہے۔ جیسے ہی پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد عمر فاروق نے ان کو شوہر کو بلایا، کہا دیکھو یہ آ گئی ہے، تمہاری اہلیہ کے قریب لے جاؤ، یہ خدمت کرے گی۔ اندر گئے، جانے کے بعد ولادت اس کے بیٹے کو ہوتے رہے، اس کے بعد خدمت کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد باہر نکلی ہے، اور اس کا شوہر جو عورت تھی باہر نکلا، عمر فاروق بھی باہر تھے، تو حضرت عمر فاروق نے اپنی شریکہ حیات کو کہا کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کیا پیدا ہوا ہے؟ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لڑکا جب اتنا کہنا تھا اس کا شوہر، ہاں خلیفہ آپ ہیں، آپ عمر ہیں، تھرانے لگا بیچارہ، پریشان ہونے لگا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک جواب دیا۔ کیا جواب دیا بتا دوں؟ اگر پورا مجمع سبحان اللہ بولے۔ کہا ہم دنیا میں کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، رسول اللہ کا دین پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جملہ ہے میرے عزیزو۔ آج تھوڑا سا پیسہ آتا تو کیسے تن کے چلتے ہیں ہم لوگ، وہ ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں ہے۔ گاڑی میں سلام کرتا ہے کہ پنڈوبا بنتا ہے، منڈی ہلاتا ہے ایسے کر کے، منہ نہیں ہلائے گا السلام علیکم، منڈی ہلاتا ہے گاڑی سے ایسے کر کے، یہ پنڈوبا بن جاتا ہے۔ ہوش میں آؤ مسلمانوں، ہوش میں آؤ۔ تمہاری تاریخ یہ رہی ہے کہ دست تو دست ہے، دریا بھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تمہاری تاریخ ہے۔ تم کہاں ہو؟ ہم سے کوئی سیکھے زندگی گزارنے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے 63 سالہ زندگی میں ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر ایک باپ کا رول اگر کسی کو ادا کرنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات سے سیکھے۔
अगर एक बेटे की जिंदगी तरह गुजारना चाहे तो मुस्तफा की जात से जिंदगी सीखे। अगर कोई तिजारत का अगर सीखना चाहे तो मुस्तफा की जात 63 साल जिंदगी से सीख ले मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। आप कहते हैं हम नबी के नाम पे ये कर देंगे, गर्दन कटा देंगे। क्या गर्दन कटाओगे जब तुम नमाज छोड़ते नजर आ रहे हो, मुस्तफा को तकलीफ पहुंचा रहे हो। मेरे अजीजों, आप तो याद होगा फरहान की छुट्टी से मेरे मुस्तफा ने मक्का के लोगों को, मेरे नबी ने क्या कहा था, सुनेंगे, ज़हन को करीब कीजिएगा। ऐ लोगों, मैं तू सबको जमा जो किया हूँ उसका मकसद ये है, तुम पहाड़ के एक करीब हो, मैं एक करीब हूँ। ये बताओ मेरी जिंदगी के हिस्से तुमने देखा? सबने कहा हाँ देखा है। कहा मेरा बचपन तुम्हें कैसा लगा? कहा लाजवाब। कहा मेरी जवानी तुम्हारे सामने गुजरी है, कैसा है? कहा लाजवाब। कहा मैंने फातिमा को मैंने चूमा है और फातिमा से मोहब्बत अपनी बेटी से की है, कैसा लगा? कहा ये भी लाजवाब है। कहा मेरी मुस्कुराहटों को, मेरे इखलाक को तुमने देखा है, कैसा लगा? कहा ये भी लाजवाब है। कहा मैं अब तुम्हें दावत दे रहा हूँ, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है। ये दरख्त तुम्हारे सजदे करने के लिए नहीं है, ये पहाड़ तुम्हारे सजदे करने के लिए नहीं है, ये तारे, ये सितारे, ये सारी चीजें नहीं है। जिसने सबको पैदा किया है उसे अल्लाह कहते हैं। ऐ लोगों, अपने सर को उसी अल्लाह के सामने झुकाओ। सारे लोग तारीफ कर रहे थे, अब सब दुश्मन हो गए, अब सारे लोग दुश्मन हो गए। उसके बाद अल्लाह के रसूल का मिशन बंद करने की बहुत कोशिशें लोग किए, कोई पत्थर गिराए, कोई कांटे बिछाए, कोई कुछ किए, कोई कुछ किए, लेकिन इस्लाम का कदम जो बढ़ा, इस्लाम का जो चिराग रोशन हुआ वो कोई बुझा ना सका। इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतना हरा होता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। जब ताइफ के वादी में मेरे नबी गए, कहा ए लोगों अल्लाह एक है, तो लोगों ने पत्थर बरसाए है, लोगों ने नबी को लहू लुहान किया है, और अल्लाह अपने महबूब को, हबीब को देख रहा है और फरमा रहा है ए जिब्रील देखो, और मेरे महबूब मेरे तौहीद का ऐलान कर रहा है, मेरे महबूब तबलीग इस्लाम कर रहा है और लोगों के दरमियान यही कह रहा है ए लोगों अल्लाह एक है, सजदा अल्लाह के सिवा किसी की बारगाह में न की जाए। देखो मेरे महबूब को लोग पत्थर बरसा रहे हैं, लहू लुहान कर दिए हैं। जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा को सलाम भी कहना और ये कहना कि रब का हुक्म है, आप हुक्म अगर दे दे तो मैं दोनों पहाड़ को मिला दूं ताकि ये इससे नाबूद हो जाए, इनकी नस्लें खत्म हो जाए। तो पैगम्बर आजम की बारगाह में कह दो सुभान अल्लाह। जिब्रील आए हैं, कहा या रसूल अल्लाह, रब का पैगाम सलाम लेके आया हो और रब का पैगाम भी लेके आया हो। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सलाम लेके आए हो, वालेकुम सलाम, पैगाम मोहब्बत का लेके आए हो। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर बरसा रहे हैं, या आपके लहू लुहान कर दिए हैं, आपके पाए अक्तस से लहू गिर रहा है। या रसूल अल्लाह, आप अगर खाली कह दे तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ये ऐसा नहीं कर सकता हो, इसलिए कि मैं दुनिया का रहमत बन के आया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाते हैं ये मुझको नहीं जान रही है, लेकिन आने वाली नस्लें जो है मेरे नाम पे अपने गर्दन को कटाते नजर आएंगे। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। तो जो नबी पत्थर खाए उनकी आंखों की ठंडक, जोर से बोलेंगे, सुबह का नमाज गए, सुबह का नमाज